دوستوں، اب تک کی سب سے بڑی خبر، افغان طالبان نے افغان حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ جدید ترین MI ہیلی کاپٹر تباہ کر دیا گیا اور انتہائی اہم 3 سیکیورٹی آفیسرز کو ہلاک کر دیا گیا، جبکہ دوسری جانب افغانستان کے طول و عرض میں افغان طالبان کی حکومت قائم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ کن کن علاقوں میں بڑے پیمانے پر حملے کر کے افغان طالبان نے کامیابیاں حاصل کیں اور آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے کیا خطرات ہیں، ان تمام تر تفصیلات کے حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دوستو، گزشتہ دنوں افغانستان کی نالائق فوج نے طالبان پر حملہ کرنے کے بجائے اپنے ہی فوجیوں کو اڑا کر رکھ دیا، جس میں بڑے پیمانے پر فوجیوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کی خبریں آئیں۔ جبکہ آج کی جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی فضائیہ کا MI-17 ہیلی کاپٹر صبح میدان وردک میں گر کر تباہ ہوا ہے۔ افغان وزارت دفاع نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ حادثہ میدان وردک کے ضلع جگاتو میں پیش آیا، جس کے نتیجے میں ہیلی کاپٹر میں سوار 3 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق اور 1 زخمی ہوا ہے۔ وزارت دفاع کا مزید بتانا ہے کہ ہیلی کاپٹر کو زخمی سیکیورٹی ممبران کی منتقلی کے لیے اس علاقے میں بھیجا گیا تھا، اور دوسری جانب افغان میڈیا کے مطابق طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے اسے نشانہ بنایا ہے۔ تاہم سرکاری حکام کی جانب سے طالبان کے دعوے کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی، لیکن اس کے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ طالبان کی جانب سے افغان فوج کا جدید ترین ہیلی کاپٹر مار گرایا گیا ہے۔ دوستو، گزشتہ چند دنوں میں افغانستان میں طالبان نے پے در پہ فتوحات حاصل کی ہیں۔ انہوں نے بہت سے چھوٹے بڑے قصبوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ سرکاری فوج پسپا ہو رہی ہے۔ کابل میں تشویشناک اضطراب کا عالم ہے۔ برسر اقتدار سیاستدان اپنے حامیوں میں اسلحہ تقسیم کر رہے ہیں۔ انہیں کسی بھی وقت توقع ہے کہ طالبان کابل کا محاصرہ کر لیں گے۔ اگرچہ طالبان نے ابھی تک بڑے شہروں میں سے کسی پر قبضہ نہیں کیا، لیکن سرکاری فوجوں کی جو نفسیاتی کیفیت سامنے آ رہی ہے، اس کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ وہ کسی بڑی جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ وہ حکومتی عہدیدار جو پشتون قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ہمدردیاں طالبان کے ساتھ دکھائی دیتی ہیں۔ وہ طالبان کے مقابلے میں نسبتاً نرم رویہ اختیار کرتے ہیں اور آسانی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ دوستو، 1 جون 2021 سے 10 جون 2021 تک کی خبروں کا اگر جائزہ لیا جائے تو انسان ورطۂ حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ 1 جون کو بغلان کے پولیس ہیڈ کوارٹر پر طالبان کی طرف سے خودکش حملہ کیا گیا۔ طالبان کے دعوے کے مطابق اس حملے میں کم از کم 200 سرکاری اہلکار مارے گئے یا زخمی ہوئے ہیں، اور اسی دوران غوریان شہر میں طالبان نے پیش قدمی جاری رکھی۔ 1 جون کو ہی شہر کابل میں خوفناک دھماکہ ہوا، جس میں 3 افراد مارے گئے اور 14 زخمی ہوئے۔ مزید یہ کہ 1 جون کو وریان کے علاوہ غزنی، قندوز، بدخشاں اور کابل سے جنگ اور تشدد کے واقعات کی خبریں آتی رہی ہیں۔ اور 2 جون کو افغان فوج نے جزیز اور نرگ کے قبضوں کو طالبان سے واپس لینے کے لیے کارروائی شروع کی، جن پر حال ہی میں طالبان نے قبضہ کیا تھا، اور 2 جون کو ہی اچیف اور فاتح آباد میں بھی جنگ جاری رہنے کی خبریں آ رہی تھیں۔ اسی دوران سرکاری فوج کی طرف سے طالبان پر فضائی حملوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ افغان بمبار طیاروں نے لغمان، کنہار، نگاہار، غزنی، بکتا، زوال، ہرات، فاریاب، ہلمند اور بغلان کے صوبوں میں طالبان پر کئی حملے کیے۔ سرکاری خبروں کے مطابق اس میں 100 طالبان مارے گئے اور 50 زخمی ہوئے۔ 3 جون کو طالبان نے صبح سمگان پر حملہ کیا، اور 3 جون کو ہی طالبان نے صبح ہرات میں ادرس، کن فارسی اور گلران کے قصبوں پر شدید حملے کیے، اور 5 جون کو طالبان نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے صبح زابل کے قصبے شینکی اور صبح تینکی کے قصبے غزہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور سامعین گرامی، طالبان کے مطابق انہوں نے اسی روز مشرقی افغانستان میں صبح نورستان میں رابندون کے علاقوں پر بھی قبضہ کیا۔ دریں اثنا طالبان نے صبح زابق کے قصبے شاہ جوئی کے ایک حصہ پر قبضہ کیا اور مزید پیشرفت جاری رکھی۔ 6 جون کو طالبان نے صبح فاریان کے شہر پر قبضہ کیا اور پولیس ہیڈ کوارٹرز پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسی روز طالبان کے خودکش بمبار نے بلد کے پولیس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔ 7 جون کو صبح غور کر کے قصبہ شہرک طالبان کے قبضے میں آ گیا، اور صبح ارزگان کے قصبہ چوری کے بیشتر حصے پہ بھی طالبان قابض ہو گئے۔ اور دوستو، 8 جون کی خبروں کے مطابق صبح فاریان کا شہر دولتان طالبان کے قبضے میں آیا، اور طالبان آنکھ بند کے قصبے کے نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ اس شہر کا پولیس ہیڈ کوارٹر اور چھاؤنی پہلے ہی طالبان کے قبضے میں آ چکی ہے۔ خبروں کے مطابق ریشدان، مقرر اور طلبہ کے قصبوں میں شدید جنگ جاری ہے، اور آج طالبان کی جانب سے افغان فوج کا جدید ترین MI ہیلی کاپٹر بھی مار گرایا گیا ہے۔ یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے کہ پاکستان کے نشریاتی اداروں اور TV چینلز کا یہ عالم ہے کہ جیسے انہیں اتنی بڑی تبدیلیوں کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستانی عوام کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بے خبر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ ہمارے ہمسائے ملک میں اتنی تبدیلی آ رہی ہے اور عوام کو غفلت میں رکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ پہلے بھی حکومت اور فوج نے افغانستان کے بارے میں جو پالیسی اختیار کی تھی اس میں بھی اتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے اور عوام کو پھر بھی غفلت میں رکھا جا رہا ہے۔ دوستو یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دوسری طرف کابل میں فی الحال موجودہ حکومت کے اہم ترین عہدیدار یہ الزام لگا رہے ہیں کہ طالبان کو پاکستان کی حمایت حاصل ہے۔ افغانستان سے ملنے والے پاکستان کے بارڈر کے باسیوں میں بھی تشویش پائی جاتی ہے اور اسی سلسلے میں مختلف واقعات سے عوام پر یہ بات آشکار ہو چکی ہے کہ افغانستان میں جنگ شدت اختیار کر چکی ہے۔ ایسے میں جب کابل پر طالبان کے اقتدار کا امکان پایا جا رہا ہے تو پاکستان کو بھی بڑا پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا۔ آپ کو مزید یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان اپنے ہمسایہ ملک میں وہ صورتحال دیکھنے کا خواہش مند نہیں ہے جو ماضی میں وہ ایک سے زیادہ مرتبہ دیکھ چکا ہے۔ پاکستان افغانستان میں امن کا دول دورہ دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا طالبان اشرف غنی کی حکومت کی غلامی تسلیم کر لیں گے؟ اگر انہوں نے گزشتہ 20 برس تک امریکہ اور نیٹو دستوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسے واپس جانے پر مجبور کر دیا تو ان کی نظر میں اشرف غنی کی لولی لنگڑی حکومت کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ دوستو امریکہ کب تک اپنی مالی بیساکھیاں اشرف غنی اینڈ کمپنی کی بغلوں میں رکھنے کا بیڑا اٹھائے گا؟ اور کیا محض مالی بیساکھیوں کے سہارے کابل کی موجودہ حکومت کا وجود برقرار رہ سکے گا؟ میرے خیال میں یہ زیادہ سے زیادہ 1-1.5 سال کا معاملہ ہے، اور اس کا بھی خطرہ موجود ہے کہ افغانستان میں بھڑکنے والی آگ پاکستان کی دہلیز تک بھی پہنچ سکتی ہے، اور اس کا ذمہ دار بھارت ہوگا جو اشرف غنی کی حکومت کو ہلا شیری دے رہا ہے۔ بظاہر تو شاید 1-2 برس تک یہ ہلا شیری اور بالواسطہ دینوی پوسٹ کام آ سکے یا امریکی ڈالر کابل حکومت کو کچھ تسلسل دے سکے، لیکن یہ تسلسل عرضی ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس سال کے آخر تک پاک افغان سرحد اور پاک ایران سرحد پر جنگلہ بندی کا کام مکمل ہو جائے گا اور چور اور پرس بارڈر بند ہو جائیں گے، جس کا استعمال بلوچستان کو بڑی حد تک تباہی سے بچا لے گا۔ آج افغانستان کی گراؤنڈ صورتحال یہ ہے کہ طالبان ملک کے شمال مغربی صوبوں میں تشدد کی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوحہ کانفرنس میں جو انٹر افغان مذاکرات کے وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے جا رہے۔ پاکستان کے آرمی چیف نے مئی 2021 میں کابل میں جا کر اشرف غنی سے ملاقات کی تھی۔ انہوں نے اس مسئلے کے حل کو آگے بڑھانے کا جو وعدہ کیا تھا وہ جلد ہی اس سے صاف مکر گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اشرف غنی نے ٹوڈے اسپیشل کو جنرل باجوہ سے ملاقات کے بعد جو انٹرویو دیا اس میں پاکستان کے خلاف جو لب و لہجہ اور زبان استعمال کی گئی وہ حد درجہ غیر اخلاقی تھی، اور اس کے بعد کابل کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمداللہ محب نے پاکستان کے خلاف جو زہر اگلا وہ اسلام آباد کو اور بھی حیران و پریشان کر گیا۔ کتنے بلند اور بڑے عہدوں پہ فائز شخصیات اتنی چھوٹی اور نیچ باتیں کر سکتے ہیں؟ اس کی خبر پاکستان کی وزارت خارجہ اور وزارت دفاع میں کسی بھی صاحب اقتدار عہدیدار کو نہیں دی گئی۔ دوستو افغان عوام اور پاکستان کے عوام نے اکٹھے رہنا ہے، یہی بات ہمارے سوچنے کی بنیاد ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان اور علاقے میں داعش ان دنوں خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگلا معرکہ طالبان اور داعش کے درمیان ہو۔ داعش کا ہدف افغانستان نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ نقطہ ہے جو افغانستان کے ہمسائے ممالک کو ایک ہم آہنگی حکمت عملی اپنانے کی حکمت عملی دیتا ہے۔ یقینی طور پر ان ممالک میں پاکستان کے علاوہ چین، روس اور ایران بھی شامل ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے ان معاملات پر کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم آخر میں صرف یہ کہنا چاہیں گے کہ ماضی کے تجربات سامنے رکھ کر ہی کوئی فیصلہ کیا جائے، ایک ایسا فیصلہ جو پاکستان اور خطے کے مفاد میں ہو، نہ کہ کسی بڑی طاقت کے مفاد میں۔ دوستو افغان طالبان آگے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن دوسری جانب افغان فوج کی صورتحال یہ ہے کہ وہ بددل ہو چکی ہے، اور بیشتر فوجی آفیسر اپنے سپاہیوں کے ساتھ طالبان کے ساتھ ملنے کے لیے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں۔ اسی لیے بغیر کسی بڑی مزاحمت کا سامنا کیے افغان طالبان 9 سے زیادہ اضلاع پر اپنی حکومت قائم کر چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں پاکستان کو بہت زیادہ احتیاط سے آگے بڑھنا ہوگا۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے مزید التماس ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ ہمارے اس چینل اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے گا۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور کامنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔